حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حفاظت کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حفاظت کیا ہے؟ فرمایا کہ جھوٹ سے اس کو بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، چغل خوری سے بچاؤ، اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ، دھوکہ دینے سے بچاؤ، حرام مال کمانے سے بچاؤ۔ ان تمام اعمال کو اگر کرو گے تو روزہ نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ پھٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا روزہ کیسے پھوٹتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ روزہ جھوٹ سے پھوٹ جاتا ہے۔ جیسے انسان کا پیٹ کسی وجہ سے پھٹ جائے، اسی طرح سے روزہ بھی پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حفاظت کرو۔ روزے کی حالت میں سب سے پہلے نظر کی حفاظت۔ نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے۔ ہر انسان ہر اچھی اور بری چیز کو انہی دو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنے نظر نیچی کر لو، تاکہ کوئی بری چیز، گندی چیز، کوئی نامحرم چیز آپ کے سامنے نہ آئے۔ اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو بند کر لو۔ بند کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے کانوں کو غلط بات سننے سے روک لو۔ فرمایا کہ اپنی زبان کو خاموش کر دو۔ خاموش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو۔ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ناجائز عمل نہ کرو۔ اور فرمایا کہ اپنے پاؤں کو روک لو، اپنے قدموں کو روک لو۔ روکنے سے مراد یہ ہے کہ کسی غلط کام کے لیے اپنے قدم آگے نہ بڑھاؤ، اپنے قدموں کو روک لو۔ یہ روزے میں شامل ہے یہ ساری چیزیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دماغ اور دل کا بھی روزہ ہے، کہ دماغ سے کوئی غلط بات نہ سوچ جائے اور دل میں کوئی گندے خیالات نہ آئیں۔ بعض علماء اور بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ 20-20 سال ہو گئے، 20-20 سال ہو گئے، ان کی نیکیاں تو لکھی جاتی رہی، لیکن گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنا ہاتھ ایسے روکے رہا۔ 20-20 سال تک کوئی گناہ ان سے نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کا کوئی گناہ ان کے اعمال میں نہیں لکھا گیا۔ کتنے عظیم الشان لوگ تھے، کتنے اللہ والے اور کیسے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے جو اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح روک لیتے تھے کہ چاہے وہ نیند میں ہو، چاہے جاگنے میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے آبادی میں ہو۔ جی نفس ان کو بھی تھا، خواہشات ان کو بھی تھی، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تج دیا، اتنا تزکیہ نفس کر دیا کہ ان کو کبھی، ان کے فرشتے کو کبھی گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان مبارک اسی چیز کے لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسی پریکٹس ہو جائے، ایسی عادت ہو جائے، ایسی مشق ہو جائے، ہماری ایسی تربیت ہو جائے کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ یہ انتظار کرے کہ یہ تو گناہ کر ہی نہیں رہا، لکھوں کیا؟ آج اس دور میں جبکہ قدم قدم پر گناہوں کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، قدم قدم پر انسان کا ایمان ڈگمگا جانے والا ہے، اور ہر لمحہ لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں انسان کے خیالات اس طرح سے بدلتے رہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے نہیں بدلتے تھے۔
میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم جب گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک ہے اور موبائل کھلا ہوا ہے، اس میں دنیا کی تمام تر برائیاں اور تمام تر ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔